إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. عزیز بھائیو، ہم سب یہ بات سمجھتے بھی ہیں اور ہم سب کی یہ بات بڑی شدید خواہش بھی ہے کہ اللہ ہماری دنیا کی اور آخرت کی دونوں زندگیاں بہترین بنا دیں. ایک مومن کی یہ سوچ ہونی بھی چاہیے کہ اللہ دنیا کی زندگی بھی بہترین کر دے اور آخرت کی زندگی کو بھی بہترین کر دے. دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف اپنی دنیا کو بنانے کے خواہش مند ہیں
دنیا کو صحیح اور سالم کرنے کے لیے ہی ساری تگ و دو صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ ان کی نظر میں، ان کی فکر میں، ان کی سوچ میں، ان کی تیاری میں آخرت کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِیب، ایسے لوگوں کو ہم دنیا تو پھر جتنی وہ مانگتے رہتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے بالکل۔ اور دوسری سائڈ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہترین کر دے اور آخرت بھی بہترین کر دے، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اللہ پھر ان لوگوں کی خواہشات کو دنیا میں بھی پورا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بھی مرد اور عورت نیک عمل کرے گا، صالح عمل کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ وہ نیک اعمال ایمان کی حالت میں کیے جائیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ہم فَلَنُحْيِيَنَّهُ، ہم اس کو اس کی دنیا کی زندگی کو بڑا پاکیزہ اور طیب بنا دیں گے۔ اب ہمیں بعض اوقات یہ سمجھ نہیں آتی کہ نیک اعمال کیا ہیں، صالح اعمال کیا ہیں، کیا نماز، روزہ، زکوٰۃ صرف یہی صالح اعمال ہیں؟ باقی ساری اپنی منمانیاں کریں؟ میرے عزیز بھائیو یاد رکھیں، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے تھے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہلکات کے بارے میں بتائیے، ہلاک کرنے والے عمل کون سے ہیں جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، جو انسان کو تباہ کر دیتے ہیں؟ اور کبھی کہتے مل منجیات، نجات پانے والے اعمال کون سے ہیں جن سے انسان نجات پا جاتا ہے؟ اور کبھی کبھی وہ سوال کرتے مل کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والے اعمال کون سے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مہلکات بھی بتاتے اور منجیات سے بھی باخبر کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفارات بھی بتاتے۔ آج میں آپ کے سامنے 3 قسم کے ایسے اعمال کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جو انسان کے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، ان کا تعلق مہلکات سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ ثَلَاثٌ، ہلاک کرنے والے 3 بڑے عمل ہیں جن سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ اور تو اس کے علاوہ بھی بڑے اعمال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے اعمال سے بچ جاؤ۔ 7 اور ہیں، 3 اور ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے اعمال ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، آپ اگر تھوڑا سا جائزہ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کی تعداد بہت کم رکھی ہے اور حلال اور جائز کاموں کی اور چیزوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تاکہ میرے بندے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ اللہ کا کرم اور فضل ہے۔ 3 ہلاک کرنے والے اعمال کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا عمل ہوا متبع، ایسی خواہشات جو لوگ خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے، اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دیں گے، اپنے دل کے پیچھے لگنا شروع کر دیں گے۔ جب بندہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے، پھر یاد رکھو کہ وہ شیطان اس پہ اپنے سارے داؤ پورے کر لیتا ہے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا غلام ہے اپنی خواہش کا، اپنی دل کی مرضی کا، یہ خواہشات کا پیروکار ہے، میں اس کے اوپر اپنی مرضی چلاؤں گا۔ پھر وہ شیطان اس کے دل میں ایک خواہش کو پیدا کرتا ہے اور وہ انسان
اس وقت تک شیطان اس کو چین نہیں لینے دیتا، اس وقت تک اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا جب تک وہ اپنی خواہش کو، دل کی اس خواہش کو پورا نہیں کر لیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم خواہشات کی پیروی شروع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سیدھے راستے سے ہٹا دے۔ یہ ہوا متبع اتنی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا، لوگ کیا کریں گے؟ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، لوگ نمازوں کو چھوڑ دیں گے اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑیں گے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب اللہ رب العالمین ان کو ایک جہنم کی گہری وادی کے اندر پھینک دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ نمازیں چھوڑنے کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کا پیروکار ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جب انسان پکا نمازی ہے اور سنت کے مطابق نماز اور اس کے بعد کے اذکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پورے حضور قلب کے ساتھ، دل کی پوری گہرائیوں سے، اللہ سے ڈر کے، خشوع و خضوع سے جب نماز پڑھتا ہے، آسمان والا رب اس کو اس کی خواہشات کی پیروی سے اللہ بچا لیتا ہے۔ ورنہ اللہ نے خود خبر دی ہے کہ جب تم خواہش نمازیں چھوڑ دو گے، نمازوں کو ضائع کر دو گے، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی پیروی شروع کر دو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم میں پھینکے گا۔ خواہشات، دل کی خواہشات انسان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہمارے سامنے خبریں آ رہی ہیں، مسجد کے کسی قاری نے کسی بچے کے ساتھ بدکاری کی، کسی استاد یونیورسٹی والے نے بچیوں کے ساتھ فلاں فلاں کام کیا۔ یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں۔ جب بندہ خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، اس کے سامنے مسجد کے تقدس ختم ہو جاتے ہیں، اس کے سامنے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر شیطان گھر کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ساری شیطان کی پیروی ہے، یہ خواہشات کا پیروکار ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے یہ کہا تھا کہ من اتبع ہواہ نال عنہ عدوہ مناہ، کہ جب بندہ خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اس کا دشمن اس پہ سارے شوق پورے کر لیتا ہے۔ دشمن کون ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے۔ ایک خطرناک گناہ میرے بھائی، متبع ہوا متبع، یہ خواہشات کی پیروی کرنا۔ آپ کے دل کو بڑا پتہ ہے، انسان کو بڑا ادراک ہوتا ہے کہ میں اب یہ جو کام کرنے لگا ہوں، اس میں میرے اللہ کی ناراضگی ہے، میرے اللہ رب العالمین کے اس کے اندر بڑی سخت، میرا اللہ غصہ اور غضبناک ہوگا۔ لیکن پھر بھی رات کی تنہائیوں میں موبائل فون کا استعمال اگر وہ غلط کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب وہ جو زلیخا والا کام ہے وہ اب اس سے موبائل لے رہا ہے۔ ہاں جی، وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے تو زندہ جیتی جاگتی زلیخا نامی عورت آئی تھی، اپنا حسن اس نے پیش کیا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اپنے دل کی خواہش نہیں پوری کروں گا، میں اپنی خواہشات کا غلام نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کو صرف عزت ہی عطا نہیں کی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت کے تخت پر بٹھا دیا تھا۔ یہ خواہشات کا غلام کبھی بھی یاد رکھیں دنیا کے اندر عزت نہیں ملتی۔ بندہ بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اللہ اس پہ پردے ڈالتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ جب وہ حد کراس کر جاتا ہے، یہ جو آج سوشل میڈیا پہ لوگ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بھائی یہ اللہ سے ڈر کے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور یاد رکھیں، میں آپ کو خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو سوشل میڈیا پہ آ جائے، کسی کو اس کا گناہ سامنے لوگوں کے ظاہر کیا جا رہا ہے، لوگوں کے اندر اسلام کی رمق ختم ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ من ستر مسلمن سترہ اللہ، جو بندہ کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، کسی مسلمان کا گناہ چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اس کے گناہوں کو چھپائیں گے۔ اب یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے جس کے حوالے ہم کریں کہ اس کو 100 کوڑے لگاؤ یا اس کو جناب رجم کرو اور اس کو شرعی سزا دو۔
اب وہ سسٹم نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی آ جاتا کہ فلاں بندے نے گناہ کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تو تیرے پاس کوئی ثبوت ہے، تیرے پاس گواہ ہیں تو لے آؤ، اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہیں تو خاموش ہو جاؤ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ قیامت والے دن چاہے گا تو اس کو سزا دے گا، چاہے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ بہت بڑی غلطی اس وقت یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی گناہ کرتا پکڑا جائے، اگر تو شرعی سزا اس کو ملے تو اس کو بتانا چاہیے، اگر شرعی سزا نہیں ہے، اگر وہی اس نے 4 ٹکے دے کے آزاد ہو جانا ہے اور آ کے پھر وہی گند پھیلانا ہے، بہتر ہے پھر اس کو 4-5 بندے بٹھا کے اچھے طریقے سے اس کو بند کمرے میں سمجھا دیں کہ بھائی یہ تیری ویڈیو، یہ تیرا کارنامہ میرے پاس ہے، اگر تو باز نہ آیا ہم اس کو نشر کریں گے، باز آ جا، اس کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، یہ طریقہ اختیار کریں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ایسی آتی ہے، ہم بڑے شوق سے اس کو آگے سے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں میرے عزیز بھائیوں۔ اور اس کا دوسرا پہلو اگر ہم دیکھیں کہ اس بندے کو جس کو اللہ نے ظاہر کیا ہے لوگوں کے سامنے، پتہ نہیں یہ کب کا گناہ کر رہا تھا، کب سے یہ اپنی خواہش کو پوری کر رہا تھا، کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کر رہا تھا، کب سے اللہ اس کے گناہوں پہ پردے ڈال رہا تھا، کب سے اللہ اس کو چھپا رہا تھا۔ اور پھر یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ بھی کرے اور اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے عیاں بھی کرے اور لوگوں کو بتائے بھی، لوگوں کو فخر کے ساتھ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، میں نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، وہ فخر سے لوگوں کو بتائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی اللہ اس کے گناہوں کو ظاہر کر دے گا۔ یہ چند دن پہلے آپ نے خبر پڑھی ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی، خطرناک ترین دور ہے۔ کل یا پرسوں کی بات ہے، غلہ منڈی کا ایک تاجر پکڑا گیا، ہاں اس کی گرفتاری کی ویڈیو اور اس کو سارے لوگوں کے سامنے اس کا نام، اس کے باپ کا نام، علاقے کا نام، سارا کچھ ظاہر، بالکل جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے سب کے سامنے ہے۔ مجھے بتائیں کروڑوں کا گھپلا کر کے، کروڑوں کے مال لوگوں کے غصب کر کے اگر وہ نکل رہا تھا، خواہش کر رہا تھا، اپنی خواہشات کی غلامی کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذلیل کر دیا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے عزیز بھائیوں جو ہماری رہنمائی کی ہے، خدا را اپنے آپ کو ہر وقت اللہ رب العالمین کے ڈر میں، اللہ رب العالمین کے تقوی میں، اللہ کے خوف میں چھپا کے رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اللہم استر عوراتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو چھپانے والا تو ہے، اللہ میں انسان ہوں، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں گناہ کر بیٹھتا ہوں، اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، یا اللہ تو پردے ڈالنے والا ہے، اللہم استر عوراتی، یا اللہ میرے عیبوں کو چھپا دے۔ اے اللہ عیبوں کو چھپانے والے تو عیب چھپا سکتا ہے، میرے عیب چھپا دے۔ جب اللہ سے دعا کی جائے گی اور پھر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو فرمایا اے میرے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، انسان غلطی کر بیٹھتا ہے، لیکن میں آپ کو ایک بہت بڑا نسخہ بتاتا ہوں کہ جب تم سے کوئی غلطی ہو جائے، وَاتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، تم سے گناہ ہو جائے، تم سے غلطی ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، کبیرہ گناہ کر بیٹھے، صغیرہ گناہ کر بیٹھے، اس کے پیچھے نیکی لگا دو، اس کے پیچھے نیکی لگا دو۔ کیا مطلب ہے؟ گناہ ہو گیا ہے، انسان شرمسار ہے، اور یاد رکھے گناہ کر کے خواہش کی پیروی کرنے کے بعد یہ خواہش کا غلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ لے اور اللہ کے سامنے شرمسار ہو کے اللہ کے سامنے اپنی آنکھوں سے 2 آنسو گرا لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نیکی کر لے، آسمان والا رب اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، اس گناہ کے بعد کوئی نماز پڑھ لو، کوئی نماز پڑھ لو، نماز کا ٹائم نہیں ہے،
آپ 2 رکعت پڑھ لیں، وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لیں اور اپنے اللہ سے 2 رکعتیں پڑھ کے معافی مانگ لیں، اللہ بڑا رحیم اور غفور ہے، اللہ آپ کے گناہ کو چھپا بھی دے گا اور اللہ اس گندی خواہش کو ختم بھی کر دے گا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے؟ آج ہر بندہ اپنی خواہشات کا غلام کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی پہلے نمبر پہ یاد رکھیں کہ وہ شخص اس کے صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صبح و شام کی دعائیں بتائی ہیں، صبح و شام کی دعائیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ صبح کی دعا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو بندہ 3 بار یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کفریہ اعمال سے بچا لیتا ہے اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس کو بغیر حساب کی جنت میں داخل کرے گا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے ہموار کیے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے ہم نماز پڑھ کے فوراً جا کے ہم نے فلم کا مووی کا بقیہ حصہ دیکھنا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس فارغ ٹائم ہے، فارغ ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کی عظیم نعمتیں ہیں لیکن لوگ اس کے بارے میں بڑے غافل ہیں۔ وہ 2 نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحت والفراغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تندرستی، صحت یابی، پورا اللہ نے اس کو جسم تندرست دیا ہے، صحت یابی اس کو عطا کی ہے۔ یہ بستر مرض پر نہیں ہے، یہ بستر مرگ پر نہیں ہے، تندرست ہے، چلتا پھرتا کھاتا پیتا جوان ہٹا کٹا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا، یہ اللہ کی اس بہت بڑی نعمت کو صحیح استعمال نہیں کر رہا، یہ اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، یہ اپنی صحت اور تندرستی سے فائدہ اٹھاتا کہ اللہ کی عبادت میں لگا دیتا، خواہشات کے پیچھے نہ چلتا۔ والفراغ، اور دوسری نعمت اللہ کی فراغت ہے۔ کیا مطلب؟ بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، ملازم کام کر رہے ہیں، یہ صرف آرڈر جاری کر رہا ہے، اس کے ملازم، اس کے منشی، اس کے دکان کے سارے لوگ کام میں مصروف ہیں، یہ موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، 2 گھنٹے فیس بک اوپر چڑھائی جا رہا ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے یہ فراغت بڑی نعمت تھی، اس فارغ ٹائم میں یہ قرآن کی تلاوت کر لیتا، اس فارغ ٹائم میں اللہ کا ذکر کر لیتا، ہاں یہ گن لیتا میں نے 100 بار استغفار کرنا ہے، 100 بار میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، 100 بار میں نے سبحان اللہ وبحمدہ پڑھنا ہے، 100 بار میں نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ کام ہیں جن کاموں نے ہمیں ان خواہشات کی دلدل سے نکالنا تھا۔ گھر سے باہر نکلا ہے، بالکل کوئی دعا نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ جب گھر سے نکلتا ہے اور اللہ کا نام لے کے دعا پڑھ کے نکلتا ہے، کون سی دعا؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے اور آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کے فرشتے اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ باہر کوئی خواہش پوری کرنے لگے گا، اللہ کے محافظ اس کو اس خواہش سے روکیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا نام لے کر نکلا ہے، صبح و شام کے اذکار کر کے نکلا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے نکلا ہے۔ میرے عزیزو، خواہش کا غلام، سب سے بڑا غلام حقیقتاً وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقیقی ذکر سے دور ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے اللہ کے ذکر سے ہم نے اپنے آپ کو دور کیا ہے تو خواہشات کی غلامی ہمارے اندر آ گئی۔ میرے عزیزو، آپ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے آج طریقوں کے مطابق ڈھال لیں، قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ذکر اذکار جو بتائے ہیں یہ اس لیے بتائے ہیں کہ میرے امتی اپنی خواہشات کی غلامی سے بچے رہے۔ ہوا متبع، انسان کے اعمال کو برباد کرنے والا۔ دیکھو ایک بندہ نماز پڑھ کے گیا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد جا کے
موبائل فون کھول کے اس کے اوپر اللہ کی نافرمانی والے کام کرے گا، کیا نماز کے پلے کوئی چیز بچے گی؟ وہ یاد رکھو، اس کی مثال یوں لے لیں، ایک بندہ ایک توڑا لے لے، ایک تھیلا لے لے اور تھیلے میں چینی ڈال لے اور اس کو چھوٹے چھوٹے سوراخ کر لے، کیا گھر جاتے وقت گھر پہنچنے تک وہ چینی باقی رہے گی؟ بالکل نہیں، یا تھوڑی سی بچے گی۔ ہماری نیکیوں والے تھیلوں کو سوراخ ہیں، ہماری نیکیوں والے تھیلوں کو ہم نے سوراخ کر دیے ہیں۔ کہیں غیبت کا سوراخ ہے، کہیں خواہشات کی پیروی کا سوراخ ہے، کہیں اللہ کی بڑی بڑی بغاوتوں کے سوراخ ہیں، کہیں اللہ رب العالمین کی بڑی بغاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کے بڑے بڑے موٹے موٹے سوراخ ہیں۔ پھر لوگ کہیں ہم نے تو بڑے اعمال کیے تھے، کہاں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم ان کو ہباء منصورہ بنا کے اڑا دیں گے۔ ایک یاد رکھیں آج بات، کبھی بھی اپنے نفس کے خواہش کی پیروی نہیں کرنی، اور اس کا حل کیا ہے؟ قدم قدم پہ اللہ کا ذکر کرے، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اللہ خواہشات کا غلام نہیں بننے دے گا۔ اور دوسری بات، اعجاب المرء بنفسہ، اعجاب المرء بنفسہ، انسان اپنے آپ کو عجب میں ڈال لیتا ہے، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، میں بڑی چیز ہوں، میرے پاس بڑا علم ہے، میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑی طاقت ہے، میرے پاس بڑا منصب ہے، میرے پاس بڑا وقار ہے، میرے پاس بڑا جناب روب اور دبدبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جہنم میں جانے کے لیے اور کوئی برا عمل نہ کرے، سارے نیک اعمال کرتا ہو، صرف اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا شروع کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے جہنم میں جانے کے لیے عمل ہی کافی ہے۔ اور آخری اور تیسری چیز ہے شح مطاع، یہ بخیلی اور کنجوسی، یہ بڑا ایک لمبا موضوع ہے، آج کل خاص طور پہ اس موضوع کی ضرورت ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ شح مطاع یہ کیا ہے، یہ بخیلی اور کنجوسی جس کے ہم پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ہاں، حالات تھوڑے سے ٹف کیا ہوئے، ہم نے بالکل ہی پیسے کے اوپر اللہ کے لیے خرچ کرنے پہ ہم نے مور ہی لگا دیا ہے کہ بھائی اپنی پوری نہیں پڑتی، اللہ کے راستے میں کیا دیں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے خطبہ میں انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو آج ہم نے سنا ہے اس کبیرہ گناہ سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں دو چیزیں آج یاد رکھنی ہیں، ایک تو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، اور نمبر دو اپنے آپ کو کوئی چیز نہ سمجھے، عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ